بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر۔ تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی۔ تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل ہے، اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی، تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ علیہ السلام نے بسم اللہ سے اسے سٹارٹ کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھیے گا، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں، یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹیاں کہتے ہیں چارجنگ تے لائی ہیں، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا۔ تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا ہے نا ایٹھلی اوپرلی کر دینی ہے۔ تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا۔ اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی، امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی بھی ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں
عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے۔ یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے۔ اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا، وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے۔ پورا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں؟ تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا۔ عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں؟ تو فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا۔ کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں؟ تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا، یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پل صراط پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی، حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر، جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد۔ اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا، یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر، ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا۔ وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، جو شہداء احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا ہے، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی۔ تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں۔ اور پھر میرے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے، جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے۔ ابو طالو تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا، تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے۔ استغفر اللہ، ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا۔ تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے۔ یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا، تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے۔ یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہیں، یہ بنو امیہ کے خدمت گار۔ تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا، تو حضرت ابو برزہ اس کی طنزیہ بات کو سمجھ گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت میں مجھے آر دلائیں گے۔
کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، یعنی پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی، نعوذ باللہ. تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ 2 بار، نہ 3 بار، نہ 4 بار، نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے. اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے. انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے. تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہیں، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر بھی ہے. اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. ٹھیک ہو گئی؟ اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں. یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی. شروع کے الفاظ سیم ہیں، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے. میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں. پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا. دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے. اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں، سن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا. ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق. یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا. تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا. تو اب مجھے بتائیں، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے. سن نبی داؤد کی حدیث.
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا۔ اچھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا، اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جاتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری تسلی ہوگی، لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی، ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر۔ مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، دعا صرف اللہ ہی سے۔ آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا، تو وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے، وسیلے کے نام پر دھوکہ، مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، تخت بلقیس والا واقعہ، موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہ السلام، ہر وہ چیز جسے دھوکہ کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا، ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں، الحمدللہ۔ اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں، لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا۔ ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا، آپ اہل سنت پاک .com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ دعا صرف اللہ ہی سے، میں نے اس کا نام توحید، شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے ہیں، میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھے ہیں۔ آپ کسی بھی مسلمان سے، خواہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے۔ کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے، کسی جن سے ہو سکتی ہے، کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے۔ نہیں جی نہیں، نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے، دعا بھی اللہ کو منگی دی ہے، لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا۔ نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکعتیں جو فرض ہیں روزانہ کی، ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ یہ مدد کون سی؟ دعا والی، غائب میں کسی کو پکارنا۔ ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں مت کرو، یہ تو قرآن میں حکم ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ مجھے پانی پلاتے ہیں، تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن آپ بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، اور وہاں بھی قبر میں دفن ہیں، اور آپ مر چکے ہیں، آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا، کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ظاہری اسباب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی ذرا بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، گندم کے عوض، اناج کے عوض، تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی، بھئی مولا علی سامنے موجود تھے، وہ جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے، لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو
جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں، حمزہ بن عبد المطلب، جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں، المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے. آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ، امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے، کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے. جو سامنے موجود تھے انہیں کو بلانا تھا. تو دو چیزوں کو ہی مکس کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. لہذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں، کہنا نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، اللہ دا کہا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی. جس مزار دا کہنا نا ڈیوٹی ہے، سارے چرسی پوڈری افیمی اسی مزار تے بیٹھے ہوندے نے، اپنے مزار دے ہوتے ڈیوٹی نہیں پوری ہو رہی انہاں کو. چلے ڈیوٹی لگی ہوئی ہو پھر بھی آپ پکار نہیں کسی کو سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشا ہیں یا نہیں، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی تب بھی مرنے کے بعد، اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد، آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی جن سے، نہ کسی پیغمبر سے. اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں اس کائنات میں انسانوں کے لیے سورج. سورج ختم ہو جائے سارے انسان مر جائیں گے، چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، فارغ. سورج ختم، زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے. جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ، جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال دو، تو اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ، مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ، وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے ہی. دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا، ہواؤں کا چلنا، ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ سورج. آج تک کسی کافر نے بھی کہا ہے المدد یا سورج میری مدد فرمائیے، ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا. سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے. زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی، جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں. اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج ویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو، وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے. ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کے اوپر، پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہی، یہ نہیں کر سکتی. جو کہتے ہیں نہیں خود بخود ہو رہا ہے، اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے، وہ ڈیوائن سورس ہے. ڈیوٹی لگائی دی. 15 ارب سال سے سورج چل رہا ہے، اس میں فیول کون ڈال رہا ہے؟ اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے؟ سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا. لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کشا مانتے ہیں؟ حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں سبب ہے، پھر بھی نہیں پکارتے. اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کدھر سے آ گئے؟ بابے تو خود آپ کے نذرانوں پہ چلتے ہیں. کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر، دریا یا زلزلہ روک سکتا ہوں، وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دے. نہیں. وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے، اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت شدید تھی. روک لیتے نا، انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک سکتے. وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے اینڈ جناب چادر سٹی انہوں نے جا کے ڈگی تھے، پھر کسی میدان پہنچ گئے تھے، فارغ ہو کے واپس آئے. تو روک لیندے نا، اس میں الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، پیشاب نہیں رکا. نہیں رک سکتا سر، نہ. انسان بہت کمزور ہے، کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، محتاج ہے.
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے. اگر عیسیٰ اولو العزم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی محتاج ہیں, تو بابوں کی کیا اوقات ہے؟ روٹی کے محتاج ہیں, اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے محتاج, نہ نکلے تو پھر پریشانی. سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہا ہے, پکارنا اللہ کو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے. ہزاروں باتیں ایک طرف, اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایاک نستعین میں. عبادت کی کوئی شکل, نماز, روزہ, حج, زکات, نظر, نیاز, سب اللہ کے لیے, سب دیتے بھی اللہ کے لیے. بس اصال ثواب کی نیت کرتے ہیں, وہ چھوٹا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, میت کی طرف سے اصال ثواب ہو سکتا ہے, لیکن ایاک نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی ہے. اچھا, نماز میں نہیں کرتی. نماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں پڑھا. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے, نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو پکارے, ورنہ مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا. تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں. سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, تو عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں. قل, اے نبی تم فرماؤ, فمن یملک من اللہ شیئا, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا, ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا, کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اچھا, شرک کیا عیسائیوں نے, مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم کی توحید کے لیے, لہذا بابوں کی مثال آئے گی. سر عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, سورہ آل عمران آیت نمبر 45. اور 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں سورہ شورى میں آئے, محمد رسول اللہ, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, ان میں سے ایک ہے عیسیٰ ابن مریم. اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بادشاہت تو آسمان اور زمین کی اللہ کی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. عیسیٰ کو بھی اس نے پیدا کیا, یہ اس کی مخلوق ہے. That's all, جس طرح اور مخلوقات ہیں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. سر کس لیول پہ جا کے آپ کو اللہ سمجھائے, کس لیول کے اوپر جا کے؟ توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں, شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ نہیں ہے. اس لیے تو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا لیکن یہ معاف نہیں کرنا. لیکن سر ایک خوشخبری بھی ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے, ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی اللہ اس کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ اتنا سا تو نے شرک کیا ہے, ہن پہلے اینے سال نیکیاں کر, تو ایڈا گاڑا گناہ سی, انہوں ختم کرنے ٹائم چاہیے. اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے, میں اس گناہ کو بھی نیکی کے برابر تول دوں گا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر؟ 5. نمبر 1, اس بات کی گواہی دو
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 اللہ کی راہ میں استطاعت ہو تو حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جو روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں ایک ایسی بنیاد کو ہٹا رہا ہے کہ اس کی ایمان کی اور اسلام کی عمارت دھڑم سے نیچے گر پڑے گی۔ یہ وہ عمارت نہیں ہے کہ جس میں 5 میں سے ایک ستون ہٹا لے تو 4 تے کھلوتی رہے گی نا بھائی جی، جی 4 دے اتنے چلنے والی گڈی ہے، وہ بھی ٹائر لال ہونا تو گڈی چل نہیں سکتی۔ تو یہ 5 والی ہے، اس میں سے ایک بھی آپ اگر سکپ کریں گے تو آپ کے اسلام کی عمارت نیچے گر پڑے گی۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1956 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہے کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اچھا یہ آیا کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی، تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے۔ پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا۔ یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں۔ باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے۔ باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے، اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جائے۔ اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا، اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔ اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے۔ یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے، میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب۔ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف، اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے۔ اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی۔ 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں تاکہ زیادہ ثواب ملے. اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا. ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہے، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی. زکوٰۃ میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا. اور پھر 7 الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے انشاءاللہ. اور پھر 7 الفاظ ہیں، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. پھر 7 الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں. اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار، جان چھاٹ. یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں. ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے. خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. 6 حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7. اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتے. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے. اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں. وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں. وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہے وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں. اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں. بالکل جعلی روایت ہے یہ. اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں، اس شدید ترین جرح ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں. اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت. اللہ سے ڈر جائے. مسئلہ نمبر 36 ہے میرا، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں. آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے. مشکات میں 1957 اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان، جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں. ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے. الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے، مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2053. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں
یعنی اس راہ میں مراد جہاد اور قتال، اللہ کی راہ میں نکلنا، نیکی کے اعمال کرنا اور قتال کے لیے سب کچھ اس میں شامل ہے، فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں۔ اس حالت میں بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کی دوری ڈال دے گا جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے۔ اور اسی کا ایک طریق ہے جامعہ ترمذی میں، مشکات میں ہے 2064، پچھلا بخاری اور مسلم کا تھا، مشکات میں 2053 تھا، یہ مشکات میں 2064 ہے، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکل کر روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری قائم کر دے گا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے نویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن الکبری البیہقی اور شرح السنہ امام بغوی کی کتاب میں ہے، اور مشکات میں 1992 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروا دے اس کو بھی اس کی مثل ثواب ملے گا۔ اور یہ کرنا چاہیے، آپ سامنے بیٹھے ہوں، آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں، جیسا مسجد میں ہوتا ہے لوگ اپنے گھر سے کھجوریں لے آتے ہیں، آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں، اس کے حصے کی خود لیں، تو ڈبل ڈبل روزے کا ثواب کمائیں۔ چوپڑیاں نالے دو تو روزہ کھلوانے والے کے ثواب میں اس کو بھی وہ ثواب ملے گا، اور جس نے رکھا ہے اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں۔ 10ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے، اور مشکات میں 2249 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے، نمبر 2 عادل بادشاہ، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ اب وہ دعا کی قبولیت کس فارم میں ہوگی یہ بڑی ڈیٹیلز ہے، مثلا نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ 11ویں حدیث یہ واحد ہے جو مشکات میں نہیں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے 1753، جو پچھلی تھی وہ سنن ابن ماجہ میں 1752 ہے، جو مشکات میں 2249 ہے، یہ مشکات میں نہیں لیکن سنن ابن ماجہ میں اس سے اگلی حدیث ہے 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی۔ اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی، اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، کل شیء ان تغفر لی، وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، رب اجعلنی کی جا سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا کی جا سکتی، کوئی بھی دعا آپ اس وقت کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسنون دعا ہے، سحری کی تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے، یہ جعلی دعا پبلک کی، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اس دن کے روزے کی نہیں، اگلے کل کے روزے کی، وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے، خود سے جعلی دعا بنائی ہوئی ہے۔ البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے، سنن ابی داؤد میں مشکات میں 1993 ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا، یہ اس کا ترجمہ۔ لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد، پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی، پہلے نہیں۔ پہلے آپ صبح شام کے اذکار کریں، سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جسٹ پہلے ہے، کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا، سب سے بہترین وقت وہ ہے۔ اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے، مرسل ہے، منقطع روایت ہے، وہ تابعی سے ہے، اور تابعی صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا کہ تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی، مرسل ضعیف روایت ہوگی۔ مشکات میں 1994 ہے، سنن ابی داؤد کے کانٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابعی سے ہے، یہ روایت میں ضعیف ہوگی۔ اللہم صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی ویسے انہوں نے داخل کیتا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، او کون ہر شاید جعلی چیزیں بھی جعلی چیزیں شامل کیتی ہیں، حالانکہ جو جعلی ہے وہ بھی ہے اتنی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی روایت جعلی ہے۔ اور اصل دعا وہی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سنت وہ آپ کر سکتے ہیں، اور بیسٹ دعا وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شام کے اذکار بھی کریں جو بلو کارڈ میں ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ 12ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، اور یہ حدیث بخاری کو چھوڑ کے باقی اہل سنت کی 5 کتابوں میں موجود ہے، صحیح مسلم،
तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा में, मिशकात में है 2047। और ये चूंकि रमजान से कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक है इसलिए मैं हदीस बयान कर रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे रखे उसके बाद उसने शवाल के 6 रोजे रख लिए, वो गोया इस तरह है कि उसने पूरे साल के रोजे ही रख लिए, हमेशा के रोजे। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपने एक रोजा फौरन रखना है, बाद में स्कैटर्ड फॉर्म में रख लें, या फौरन ही 6 रोजे रखने हैं। पूरे शवाल में जिस वक्त आपका दिल करे, आप शवाल के महीना खत्म होने से पहले पहले वो रोजे रख लें, 6 की गिनती पूरी कर। बेहतर ये साथ ही रख लें, क्योंकि एक रूटीन बनी होती है, ईद के फौरन बाद शुरू करें तो रखने भी आसान हो जाते हैं, गैप आ जाए फिर मसला बन जाता है, लेकिन रख सकते, कोई इसमें इशू नहीं। और पुराने जो फिका हनफी के बुजुर्ग थे वो तो इनको बिदअत कहा करते थे और इन रोजों को नहीं मानते थे। आज के फिका हनफी के लोग भी इन रोजों को मानते हैं और उन्होंने ये अपने बुजुर्गों का मसला छोड़ दिया है। तो हम कहते हैं बाकी मसलों में भी जो आपके बुजुर्ग गलत है उससे भी आप बैकफुट पे जाएं। और मैं जब हनफी था, बरेलवी था, उस वक्त भी मैं ये 6 रोजे, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बिल्कुल यंग एज से 1994 FSC लेवल से अभी तक मैं मुसलसल ये रोजे रखता चला आ रहा हूं। ये मैं को मशहूरी के लिए बता रहा हूं कि उस वक्त भी मतलब ये चीज एस्टेब्लिश ये सब के यहाँ है। लेकिन बाज जो गाली किस्म के हनफी हैं, जिस तरह मुफ्ती जरबली है, उसने तो बकायदा इसके खिलाफ किताब पूरी लिख दी है। उसने कहा मेरा बाबा सही है, ये 6 किताब 5 किताबें गलत कह रही हैं। वो कह रहा है मैं इस रवायत को नहीं मानता जो हमारे बुजुर्गों के खिलाफ है। उसने शवाल के 6 रोजों के खिलाफ किताब लिखी, दादा वो जो हर एक जो आलिम दीन के ऊपर कमेंट्स देता है, मुफ्ती जरबली कराची का। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये 5 किताबों में है, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा में, मिशकात में 2047 है। अब मेरे भाइयों आखिरी 5 हदीस है, ये 12 हो गई। अब ये 17 भी 2 निस्बतें थी, 12 और 5, ये 5 हदीसें रमजान मुबारक की रूहानियत से रिलेटेड है। 13वीं हदीस सही बुखारी से, मिशकात में 1999। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बड़ी सख्त अल्फाज हैं और यही असल में हासिल है ये 5 हदीसें, जो शख्स रोजे की हालत में भी झूठ बोलना और बुरे अमाल करना न छोड़े तो अल्लाह ताला को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई परवाह नहीं। यानी वो समझ रहा है मैं भूखा और प्यासा हूं, झूठ भी बोल रहा है, अमानत में खयानत भी कर रहा है, गुनाह भी उसी तरीके से कर रहा है, और रोजा ठंडा करने के लिए बेहुदा फिल्में भी देख रहा है, और जनाब फजर की सहरी करने के बाद नमाज पढ़ के आके जुए के ऊपर क्रिकेट खेल रहा है रोजा ठंडा करने वास्ते। तो अल्लाह ताला को क्या परवाह है? अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं दिया जा सकता। 14वीं हदीस सुनन दारमी से है, मिशकात में 2014 सही सनद के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोजादार ऐसे हैं कि जिन्हें अपने रोजे से भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता, कोई अजर नहीं मिलता, बस भूखा प्यासे ही रहते हैं। और कितने ही क़यामुल लैल करने वाले ऐसे हैं कि जिन्हें सवाए जागने के कुछ नहीं मिलता, वो इंतजार ही करते हैं रुकू जब इमाम जाना जाके शामिल होते हैं। और बाकी अक्सर को तो पता ही नहीं कि इमाम क्या पढ़ रहा है, वो तो ये इस इंतजार में होते हैं कि कब ये जो है ना वो रुकू में जाए। तो बेचारे जाहिर है कि वो अपनी नींद ही कुर्बान करके आ रहे होते हैं। इससे बेहतर है कि घर अपने जो नवाफिल पढ़ के सो जाए, बजाय कि आप तकलीफ में खड़े हों और कुरान सुन के आपको बार बार ये ख्याल आ रहा हो कि कदर रुकू किस टाइम जानदा है और समझ भी ना आ रहा हो। तो बेहतर है फिर घर में बैठ रहे। कितने ही क़याम करने वाले ऐसे हैं कि उनको जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। 15वीं हदीस बड़ी मशहूर है, जामिया तिरमिज़ी की, मिशकात में 927। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद, यानी वो तबाह बर्बाद हो जाए, ये अरब का मुहावरा था, जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद ना पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और साथ ही दूसरी बात इरशाद फरमाई, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए जिसके पास रमजान आकर चला जाए और वो अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत न करवा सके। इतना बेहतरीन नेकियों का मौसम आए और अपनी मग़फ़िरत न करवा सके, बर्बाद हो जाए ऐसा शख्स जो रमजान में अपनी मग़फ़िरत न करवा सके। और तीसरी चीज फरमाई, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो अपने माँ बाप में से दोनों या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत न कमा सके। उसको भी बर्बाद ही हो जाना चाहिए जिसके पास उसके माँ बाप जन्नत की शक्ल में दोनों या दोनों में से एक मौजूद था कि उसकी खिदमत करे। और ये जो अल्फाज है ना कि उसकी नाक खाक आलूद हो, बर्बाद हो जाए, जो माँ बाप को की खिदमत करके जन्नत ना कमा सके, ये अल्फाज सही मुस्लिम में भी मौजूद है। सिर्फ इतने अल्फाज, ये हदीस मुस्लिम में भी है, इतने अल्फाज। अच्छा, इसी हदीस का एक मशहूर तरीक है, वो मिशकात में तो नहीं है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है सही सनद के साथ 7256, जिसकी इमाम हाकिम ने भी तस्हीह की है, इमाम ज़हबी ने भी, शेख अलबानी ने भी और शेख जुबैर अली ज़ई साहब ने भी रहिमहुमुल्लाह अजमईन। बड़ी मशहूर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पर चढ़े, पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, फिर दूसरी पर रखा फरमाया आमीन,
پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس میں مہر ثبت کریں آمین کہہ کے. تو جبرائیل نے پہلی دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو